رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں میں سے انار ایک وہ پھل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور اس کو تناول فرماتے تھے۔ انار میں اکثر بیماریوں سے بچنے کی صفات موجود ہیں۔ انار کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انار نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں میں سے دانہ شامل نہ ہو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انار کا جوس دل کو تسکین دیتا ہے، فرحت پہنچاتا ہے، جسم سے صفراوی مادوں کو خارج کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، جسم کی توانائی بحال کرتا ہے، بلغمی امراض میں بہت مفید ہے، بلغم کو جلد خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہو یا قطرہ قطرہ آتا ہو، اس بیماری کو ختم کر کے، پیشاب کی رکاوٹیں ختم کر کے اس کو صحیح طریقے سے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، جگر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ انار کا جوس اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ انار کے جوس کا شربت جو ہے، اگر اس کو سونف کے عرق کے ساتھ ملا کر پئیں تو بھوک بڑھ جاتی ہے، معدہ کی گرمی دور ہو جاتی ہے، طبیعت کے اندر جو ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی، وہ ختم ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، پیٹ کے اندرونی جو ورم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اندر اگر سویلن ہو جاتا ہے کچھ تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، قوت با میں اضافہ ہوتا ہے، کمزوری جاتی رہتی ہے، پیٹ کی جو گیس ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، پیٹ کا تناؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پیٹ نرم ہو جاتا ہے، اگر کسی کو پیچس ہو تو اس میں بھی آرام آ جاتا ہے، اگر کسی کو اسہال یعنی جلاب ہوں تو اس مرض میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی انار کا جوس سونف کے عرق کے ساتھ جب استعمال کیا جائے تب اس کا فائدہ یہ سب ہوتا ہے۔ انار جو ہے پیٹ کے درد میں شفا دیتا ہے، استسقا جو ہے، جو عورتوں میں خون کی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی انار بہت مفید ہے، خون کے جو امراض ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں انار بہت ہی زیادہ مفید ہے، یرقان جس کو ہوتا ہے اس کے مریض جو ہیں انار کو اگر مسلسل استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ یرقان جاتا رہے گا۔ انار خون کی سرخی جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، نہار منہ انار کھانے سے چہرے پر تازگی آتی ہے اور رونق آتی ہے اور چہرہ خوبصورت بن جاتا ہے، انار چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، بوجھل طبیعت کو درست رکھتا ہے، انار کے جوس کو تانبے کے برتن میں ڈال کر اس حد تک ہلکی آنچ پر پکائیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے محلول اس کا اور مرہم سا بن جائے، یعنی مرہم جیسے بن جاتا ہے نا، مرہم بن جائے تو پھر اس مرہم کو مسوڑوں پر اگر ملیں، مسوڑوں پر، تو پھر مسوڑوں کے جتنے بھی درد ہیں یا بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، دانتوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے اگر مسوڑوں پر پھر اس کو ملتے رہیں۔ مسوڑوں میں اگر مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا، اور دانتوں پر جب ملیں گے دانت کی صفائی بھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھوں میں بھی کوئی بیماری ہے یا آنکھوں میں درد ہے تو اگر آنکھوں کے قریب قریب اس کا لیپ کریں گے تو انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آنکھ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بینائی تیز ہو جائے گی، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی، آنکھوں کی خارش یا جلن جو ہے اس کے مرہم کو آنکھ میں ڈالنے سے ہی ختم ہو جائے گی، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی اور چمک بڑھے گی۔ گلے سڑے زخموں کے لیے کھٹے اناروں کے دانے باریک پیس کر شہد میں ملائیں اور پھر انہیں زخموں پر لگائیں،
بہت جلد زخم ٹھیک ہو کر مندمل ہو جائیں گے۔ میٹھا انار حلق کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ اگر گلے میں سوزش ہے تو میٹھا انار کھاؤ، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھیپھڑوں کے جو مرض ہوتے ہیں ان میں انار کا کھانا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ انار کا جوس جو ہے پیٹ سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ ہر قسم کی پیٹ کی خرابی کے لیے اناروں کا جوس بڑا فائدہ مند ہے۔ چھاتی کی جلن اور سوزش سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے انار کے جوس کے ذریعے۔ بخار کی حالت میں چھلکے سمیت انار کا جوس نکالیں۔ اگر بخار ہے نا تو انار کا جوس نکالیں چھلکے سمیت، اور اس میں شہد ملا کر نہار منہ پئیں، بخار جاتا رہے گا۔ آنکھوں کی جلن اور سرخی، اگر آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جلن پیدا ہو جاتی ہے اور جلن سے سرخ ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہی جو ابھی بتایا جس سے بخار ختم ہوتا ہے، یہی جوس جو ہے یعنی چھلکے سمیت انار کا جوس نکالا ہوا، شہد ملایا ہوا، وہی پئیں تو انشاءاللہ تعالی آنکھوں کی جلن بھی دور ہوگی اور سرخی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میدا جو ہے اس کے زخم اگر ہیں اندر تو انار کا کھانا میدے کے زخم میں بھی مفید ہے۔ میدا کا درد اس سے دور ہو جاتا ہے، سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کو الٹی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، تو انار اس کو بھی روکتا ہے۔ جگر کی گرمی کو انار روکتا ہے۔ انار پیشاب آور ہوتے ہیں، اس سے ذرا پیشاب زیادہ آتا ہے۔ پیشاب کی بیماریوں میں اس کا کھانا بہت مفید ہے۔ مثانہ گرم ہو تو اس کو روکتا ہے۔ پیشاب میں پیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ یعنی انار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ انار کے اجزاء جو ہیں وہ جسم میں بہت جلدی مل جاتے ہیں اور جسم کے اعضاء کو تقویت دیتے ہیں۔ انار کا اندرونی چھلکا دانوں سمیت کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انار کے پتے گلاب کے عرق میں باریک پیس کر آنکھوں کا جو درد ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی آنکھوں کے اوپر لیپ لگائیں تو آنکھوں کو آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو دائمی بخار ہے، یعنی بخار جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ مریض انار کا جوس پیتا رہے تو انشاءاللہ بخار اس کا ختم ہو جائے گا۔ انار کا جوس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم نوازی ہے کہ پیلا پن جو ہوتا ہے بندے میں اس کو دور کر دیتا ہے۔ زبان خشک ہو تو انار کا جوس اس کو تر کر دیتا ہے، آرام و سکون دیتا ہے۔ منہ کے اندر کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔ بار بار پیاس لگنے والی جو ہمارے اندر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی اس کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ ملیریا بخار کی حالت میں انار کا جوس بڑا افاقہ کرتا ہے۔ بواسیر کا مرض ہو تو اس میں بھی انار بڑا فائدہ مند ہے۔ اور ادرک اور لونگ، دیکھیں نا، ادرک اور لونگ باریک پیس کر انار کے جوس میں ملا کر، دیکھیں نا، ادرک کو پیسیں، پھر لونگ کو پیسیں، پھر انار کے جوس میں اس کو ملا کر بواسیر کے مریض کو پلانے سے وہ بواسیر کا مرض بھی جاتا رہتا ہے۔ مسلسل اس کو پلانا پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ انار کا جوس قبض کی حالت میں بھی مفید ہے، اور انار کا جوس جو ہے شوگر کے مریض کے لیے بھی مفید ہے۔ موٹاپا اگر کسی بندے کو ہے تو وہ انار کا جوس اگر پیتا رہے تو الحمدللہ وہ صحت و توانا ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے موٹاپا بھی دور ہو جائے گا۔ اور اگر کسی بندے کی آنتیں ہیں، آنتوں میں سوزش ہو گئی ہے، تو انار کا جوس جو ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا کھانا،
اس کا جوس پینا، اس کو استعمال کرنا، یہ جب بندہ استعمال کرے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، تو ایک تو اپنی بیماریاں تکلیفیں دور ہوگی، صحت و سلامتی ملے گی، اور ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ الحمدللہ۔